السلام علیکم دوستو، ایم ایس سے اردو پوائنٹ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور کے پی عوام تا ہر کلے وایو۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے اس عظیم منصوبے کی جو اپنی دیر سے تکمیل کی وجہ سے بہت زیادہ تنقید کے زد میں رہا، لیکن آج کل بی آر ٹی منصوبے کا ٹیسٹ رن کیا جا رہا ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے بی آر ٹی کے کچھ ایسی خصوصیات جن کو دیکھ کر آپ کی خوشی انتہا کو پہنچ جائے گی۔ لیکن دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو کلک کریں تاکہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہے۔ دوستو، بی آر ٹی منصوبہ یا زو پشاور یعنی لیٹس گو پشاور ایک عالمی معیار کا ریپڈ بس ٹرانزٹ منصوبہ ہے۔ زو پشاور شہر کے لیے معاشی اور سماجی سرگرمیوں میں انقلاب لے کر آئے گا۔ پھولوں کے شہر پشاور کے اس ٹرانسپورٹ منصوبے میں کل 220 ایئر کنڈیشن بسیں ہیں جو کہ ماحول دوست اور ہائبرڈ ہیں۔ 360 بائیسیکلز ہیں، 30 جدید ترین بس سٹیشنز اور 32 جدید بائیسیکل سٹیشنز موجود ہیں۔ یہ محسوس بی آر ٹی کوریڈور 27 کلومیٹر پر محیط ہے۔ اس سے سفر کا دورانیہ 50% تک کم ہو جائے گا، جو کہ کم قیمت اور ہر طبقے کے پہنچ میں ہوگا، اور آخر کار پشاور کے عوام کی خستہ حال اور کھٹارہ بسوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ اس کا روٹ شہر کے تمام ہسپتالوں، کمرشل مراکز اور تعلیمی اداروں سے منسلک ہے۔ حیات آباد اور پشاور یونیورسٹی میں بائیسیکل کے ذریعے مکمل کوریج دی جا رہی ہے۔ بسوں کی اسٹیشن آمد پر ہر 5 منٹ بعد ہوگی اور سب سے بڑھ کر خواتین مسافر کے لیے محفوظ ماحول موجود ہوگا۔ دوستو، بی آر ٹی یا زو پشاور منصوبے کے کچھ ایسے نمایاں خصوصیات کا ذکر کرنا ضروری ہے جو ان کو باقی منصوبوں سے منفرد رکھتی ہے۔ اس میں کرایہ کی وصولی کا خودکار نظام موجود ہے۔ آپ موبائل ایپ کے ذریعے اپنا سفر پلان کریں یا بائیسیکل کی موجودگی کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ بائیسیکل شیئرنگ سسٹم موجود ہے جہاں چین کے بغیر LED لائٹ اور ریفلیکٹر سے مزین بائیسیکل آپ کا انتظار کریں گے۔ پلیٹ فارمز پر خودکار دروازے، برقی سیڑھیاں اور لفٹس موجود ہے۔ بذریعہ CCTV کیمرہ 24 گھنٹے نگرانی ہوگی۔ بسوں میں موبائل اور برقی آلات کو چارج کرنے کی سہولت بھی موجود ہے، جبکہ وائی فائی کی سہولت بسوں اور اسٹیشنوں دونوں جگہ موجود ہے۔ پارک اینڈ رائڈ کی سہولت بھی دی جا رہی ہے۔ معذور اور معمر افراد کے مخصوص سہولیات دی جا رہی ہیں۔ بسوں اور اسٹیشنز پر خواتین عملہ بھی موجود رہے گا جو خواتین کی رہنمائی کرے گا۔ دوستو، اب ہم نظر ڈالیں گے زو پشاور پروجیکٹ کے روٹس پر۔ اس میں پہلے نمبر پر ہے زو ایکسپریس روٹ، جو کہ چمکنی سے کارخانوں مارکیٹ تک 7 سٹاپس پر محیط ہے۔ آغاز سے اختتام تک دورانیہ 45 منٹ کا ہے اور یہ تقریباً ڈائریکٹ روٹ ہوگا۔ دوسرا بی آر ٹی سٹاپنگ روٹس ہے جو چمکنی سے کارخانوں مارکیٹ تک 30 سٹاپ پر مشتمل ہوگا۔ آغاز سے اختتام تک اس کا دورانیہ 60 منٹ کا ہوگا۔ تیسرے نمبر پر براہ راست اور فیڈر روٹس ہیں۔ اس میں شاہ عالم پل سے کوہاٹ اڈے تک ہے۔ دوسرے نمبر پر چمکنی سے پشتخرہ چوک تک ہے۔ تیسرے نمبر پر مال آف حیات آباد سے فیز 6 ٹرمینل تک ہے۔ 5ویں نمبر پر مال آف حیات آباد سے فیز 7 ٹرمینل تک، اور 6 نمبر پر ہے کارخانوں مارکیٹ سے فیز 7 ٹرمینل تک۔ زو پشاور میں جدید طریقے سے کرایہ ادائیگی کے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں، جیسے کہ زو کارڈ، زو موبائل ایپ اور یک طرفہ سفر کا ٹکٹ اسٹیشن پر دستیاب ہوگا۔ زو کارڈ کو آپ کسی بھی زو آفس یا ویلڈنگ مشین کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ ابتدائی طور پر پہلے آئیے اور پہلے پائیے کی بنیاد پر 1 لاکھ مفت زو کارڈ تقسیم کیے جائیں گے۔ ابتدائی طور پر 150 کی ادائیگی سے زو کارڈ حاصل کیا جا سکے گا۔ بس سروس کا دورانیہ پیر تا اتوار صبح 6 بجے سے رات 10 بجے تک ہوگا۔ آپ ضرور سوچتے ہوں گے کہ کرائے کا طریقہ کار کیا ہوگا۔
تو جناب اس بہترین سروس کو حاصل کرنے کے لیے 5 سے 10 کلومیٹر تک 15 روپے اور مزید ہر 5 کلومیٹر پر 5 روپے چارج ہوں گے. یعنی اگر آپ کا سفر 40 کلومیٹر کا ہے تو 45 روپے چارج ہوں گے، جبکہ زیادہ سے زیادہ 50 روپے کرایہ ہے جو کہ 40 کلومیٹر سے زیادہ سفر پر چارج کیا جائے گا. وہ بچے جن کا قد تقریباً 3 فٹ تک ہوگا وہ مفت سفر کر سکیں گے. دوستو سفر کا آغاز کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس زو کارڈ میں کم سے کم 50 روپے بیلنس موجود ہو. اپنے بس اسٹیشنز کی معلومات کے لیے سفری منصوبہ بندی یا روٹ کے نقشے کا استعمال کریں گے اور بس ٹرانزٹ میں داخل یا نکلتے وقت فیئر میڈیا پر لازمی کارڈ دکھائیں گے تاکہ کرایہ آپ کے سفر کے مطابق وصول ہو. تو طریقہ کار یہ ہوگا کہ پلیٹ فارم میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے فیئر گیٹ پر اپنا زو کارڈ یا QR کوڈ کو سکین کریں اور جیسے ہی سبز اشارہ ظاہر ہو تو آپ پلیٹ فارم میں داخل ہو سکتے ہیں. اسی طرح باہر نکلنے کے لیے بھی یہی عمل دہرائیں گے اور سبز اشارے کا انتظار کریں گے. بس میں داخل ہونے کے لیے آپ کو بس ویلڈیر پر اپنا زو کارڈ یا QR کوڈ سکین کریں گے اور بس ویلڈیر پر سبز اشارہ ظاہر ہونے پر آپ بس میں داخل ہوں گے اور یہی عمل بس سے نکلتے وقت بھی دہرایا جائے گا. دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ اس میں وقت کے ساتھ سرکاری ملازمین اور طالب علموں کے لیے اسپیشل ڈسکاؤنٹ کارڈ کا اجرا کیا جائے گا. تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ کسی انفارمیٹو ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.